اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ہمارا جو سلسلہ گفتگو تھا وہ قرآنی شخصیات سے متعلق تھا، اور اس سے پہلے ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں، جناب خضر کے بارے میں اور حکیم لقمان کے بارے میں کچھ گفتگو کی۔ آج جو ہے وہ قرآن میں کچھ خواتین کا بھی ذکر ہوا، یا ان خواتین کا کردار کسی نہ کسی صورت میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم قرآن میں خواتین کا کردار دیکھیں تو خدا نے منفی کردار بھی ذکر کیے، مثبت کردار بھی ذکر کیے۔ خواتین کا تذکرہ فراوان کیا گیا، اور اس میں مختلف حوالوں سے خواتین کے لیے احکام بھی بیان ہوئے۔ وہ ایک علیحدہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے کہ خواتین کے جو حقوق بیان ہوئے، جو احکام بیان ہوئے، جو مقام بیان ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ خواتین کے لیے کچھ ایسے رول ماڈل بھی بیان ہوئے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے، بلکہ اگر خواتین کو بعنوان رول ماڈل ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے، تو صرف یہ خواتین کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی ایک طرح سے رول ماڈل ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ سب سے پہلے خواتین میں سے جو ہے وہ جن کا تذکرہ اگرچہ کم ہے لیکن جو کردار رہا وہ بہت اہم تھا، وہ جناب ہاجرہ کا کردار ہے کہ جناب ہاجرہ کا ذکر اگرچہ نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن حضرت ابراہیم کے قصے میں اور جناب اسماعیل کے تذکرے میں جناب ہاجرہ کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ جناب ابراہیم صاحب اولاد نہیں تھے، جناب سارہ آپ کی زوجہ تھیں، اور ایک عرصے تک آپ کی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک ماجرا پیش آیا، حضرت ابراہیم کو ایک سفر درپیش تھا۔ اس سفر میں جب جانے لگے تو ایک علاقے سے گزرے، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے جب جناب ابراہیم کی زوجہ کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کوشش کی جو ہے وہ کچھ غلط کرنے کی، تو وہاں پر جو ہے اس کو ہاتھ اس کا شل ہو گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ اس کا شل ہو گیا، کام کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ پھر جب 2-3 دفعہ یہی ماجرا ہوا، حضرت ابراہیم کی دعا سے وہ ٹھیک ہوا، تو اس نے توبہ کی، اور پھر ایک کنیز جناب سارہ کو دے دی۔ بعض روایات کے مطابق کہ اس ماجرا کے بعد ہاجرہ نامی کنیز جناب سارہ کو دے دی گئی۔ جناب ابراہیم کی اولاد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں خصوصاً جب شادی شدہ ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا جو خلا ہے وہ اولاد کی وجہ سے پر ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوگی تو زندگی میں ایک خلا اور ایک گیپ اور ایک محرومی باقی رہ جاتی ہے۔ تو جناب ابراہیم کی عمر جو ہے وہ 70-80 سال کے قریب ہو چکی ہے، ابھی تک خدا نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ جناب سارہ سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جناب سارہ نے حضرت ابراہیم کو خود ہی مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے، یہ جو میری کنیز ہے ہاجرہ، آپ اس سے شادی کر لیجئے، شاید اس کے ذریعے سے خدا آپ کو اولاد عطا کر دے۔ جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ سے شادی کر لی۔ جب جناب ابراہیم کی جناب ہاجرہ سے شادی ہوگی، اب کروانے والی خود جناب سارہ تھیں، لیکن جناب سارہ اب ان کا وہ جو خواتین والا ایک احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، وہ بیدار ہو گئے، فوراً ان کے خلاف ہو گئی۔ اب انہیں اچھا نہ لگا۔ اسی اثنا میں جناب ہاجرہ سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب یہ جو ہے وہ مزید ان کی وہ رقابت اور جو کینہ تھا، حسد، یہ جو بھی آپ کہہ لیں وہ جذبہ تھا، وہ بڑھ گیا۔ جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ایسا کریں کہ انہیں کہیں اور جا کر چھوڑ آئیں۔ انہوں نے بھی کہا، پھر خدا کا بھی حکم ہوا کہ آپ انہیں جا کر فلاں جگہ چھوڑ آئیے۔ جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو لیا
اور جناب اسماعیل کو لیا۔ اگرچہ بعض روایات، خصوصاً جو تورات کی روایات ہیں یا اس کا جو مطالب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماجرا تب پیش آیا کہ جب جناب سارہ کے ہاں، چونکہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جناب ابراہیم نے جب جناب ہاجرہ سے شادی کر لی تو پھر خدا نے جناب سارہ سے بھی آپ کو اولاد عطا کر دی، اور وہاں آپ کو خدا نے جناب اسحاق عطا کیے۔ جناب ابراہیم کے 2 فرزند ہو گئے، ایک جناب اسماعیل ہیں، ایک جناب اسحاق ہیں۔ یہ جتنی بنی اسرائیل ہے، یہودی ہیں، یہ سلسلہ سارا یہود اور نصارہ کا یہ جناب اسحاق سے چلا، اور پیغمبر کا جو سلسلہ تھا قریش، یہ جناب اسماعیل سے، یعنی یہ 2 سلسلے یہاں سے علیحدہ ہو گئے۔ نبوت جو جناب ابراہیم کے بعد چلی وہ جناب اسحاق میں تھی، اسحاق، یعقوب، یوسف، اور یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا چلا گیا، یعنی نبوت کا یہ سلسلہ فی الوقت وہاں پر جناب اسماعیل ہیں، اور جناب اسماعیل سے آگے جا کے جناب عدنان ہیں۔ البتہ یہ انبیاء کا سلسلہ نہیں ہے، جناب عدنان سے جو ہے وہ آگے پھر ان کی اولاد میں جو ہے وہ کرتے کرتے بعض افراد ہے، اور پھر جو ہے وہ قریش کا یہ سلسلہ انہی سے آگے چلتا ہے۔ یہ 2 سلسلے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ جناب ہاجرہ کی جب اولاد ہوئی تو جناب سارہ کی اولاد نہیں تھی۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں لڑائی ہوتی تھی، جیسے ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص نے 2 شادیاں کر لیں، جب 2 شادیاں کر لی، دونوں سے اولاد ہوگی، اب یہ اولاد آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے، لہٰذا اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو ایک فیملی کو علیحدہ سے گھر لے کے دینا پڑتا ہے۔ تورات یہی کہتی ہے، یعنی یہود کی جو روایات ہیں، کتابیں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ چونکہ دونوں آپس میں لڑتے تھے، آپس میں نہیں بنتی تھی، اس لیے جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو چھوڑ دیا ایک ویران سرزمین پر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن اور دوسری جو اسلامی روایات ہیں ان کے مطابق ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ سے شادی کی تو جناب سارہ میں وہ جذبہ جو حسادت کا ہوتا ہے خواتین کا ایک دوسرے کے خلاف، وہ بیدار ہو گیا، اور ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا، لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ انہیں کسی اور جگہ پر چھوڑائیے، اور پھر خدا کا حکم ہوا کہ آپ انہیں فلاں جگہ چھوڑائیے۔ جناب ابراہیم لے کر چلے، ان کو آئے مکہ میں۔ مکہ اس وقت غیر آباد تھا، مکہ میں آبادی نہیں تھی۔ یہاں پر جناب ابراہیم نے ان کو ایسے ہی لا کے چھوڑا اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد وہ سارا ماجرا کہ جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کی جان بچانے کے لیے کتنی تگ و دو کی، صفا سے مروہ سے جو ہے وہ صفا کی طرف جو اتنی مرتبہ انہوں نے سعی کی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اتنے میں جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، جس کو زمزم کہتے ہیں۔ زمزم کا مطلب ہے رک جانا، یعنی اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یعنی زمزم رک جا، یعنی تھم جا، آہستہ آہستہ پھر وہاں سے وہ چشمہ جو ہے اس کی سپیڈ کم ہو گئی، اس نے رک کے جو ہے اس میں سے پانی ابلتا تھا۔ جناب ہاجرہ نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا، جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ پرندے بھی آ جاتے ہیں۔ جب پرندوں پرواز کرنے لگے تو قریب میں ایک قبیلہ جو خانہ بدوش تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آ کر جو ہے وہ یہاں پر آباد ہوئے اور جناب ہاجرہ سے اجازت لی، اگر کیونکہ چشمہ جو ہے وہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی وجہ سے زمین سے پھوٹا تھا، تو انہوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ بنی جرم کے لوگ تھے، یہ آ کر آباد ہوئے، اور اس کے بعد جناب اسماعیل نے یہیں سے شادی بھی کی، اسی قبیلے میں جناب اسماعیل کی شادی بھی ہوئی۔ جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کی تربیت کی۔ اب یہ تربیت جب کی اور جناب اسماعیل جوان ہو گئے، پہلے خدا کا حکم تھا کہ انہیں وادی غیر ذی زر میں چھوڑ آئیے، جناب اسماعیل نے خدا کا حکم بجا لایا، انہیں ویران جگہ پہ چھوڑ دیا۔ جوان ہو گئے جناب اسماعیل، خدا کا حکم ہوا کہ جا کر بیٹے کو ذبح کر دو۔ جناب اسماعیل جوان ہو چکے ہیں، جناب ابراہیم آئے اور بیٹے سے کہنے لگے، ملاقات کی، ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ
بیٹے میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ ان اذبحک کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جناب ہاجرہ نے کیسے اولاد کی تربیت کی۔ ایک والدہ کا کتنا زیادہ کردار ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ذبح کرنا، خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ کو ذبح کرنا ہے۔ جناب اسماعیل کی اطاعت کا وہ مقام دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا، ابھی معمولاً یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کے درمیان ناچاکی ہو جائے اور وہ اولاد ماں یا باپ کسی ایک کے پاس رہے، تو اب جب دوسرا آتا ہے، ماں ملنے آتی ہے یا باپ ملنے آتا ہے، تو اب یہ اولاد اس سے ملنے کی روادار نہیں ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں، کل جب وقت تھا آپ نے ہمیں وقت تو دیا نہیں، آج ہم بڑے ہو گئے ہیں، کسی قابل ہو گئے ہیں، آج آپ ملنے آئے ہیں ہم سے، ہم آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ آج والدین جو ہے وہ اگر ایسا سچویشن ہو جائے تو اولاد یہ جواب دیتی ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جناب اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ آپ دیکھیے کہ جناب اسماعیل کو بچپنے میں، کہ ابھی وہ نوزاد ہیں، چلنے کے قابل بھی نہیں ہیں، ایک ویران سرزمین پر چھوڑ دیا۔ جوان ہونے کے بعد آئے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، ملنا بھی نہیں چاہتا، ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں پر اولاد اپنے والدین سے ملنے کی روادار نہیں ہوتی، لیکن جناب اسماعیل کی تربیت اس انداز میں جناب ہاجرہ نے کی کہ جناب اسماعیل نے کہا افعل بما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جان آپ وہ حکم بجا لائیے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، جو کرنا ہے آپ کیجئے۔ اور ابراہیم لے کر انہیں چلے قربانی کے لیے، اور وہاں پر وہ جو کچھ ماجرا ہوا، انہیں جب ذبح کرنے لگے انہوں نے چھری اپنی طرف سے چلا دی، لیکن خدا نے یہ انتظام کیا کہ جناب اسماعیل کو ہٹا لیا اور ان کی جگہ پر دمبا آ گیا۔ یہ بہت بڑا درس ہے ہماری اولاد کے لیے کہ کیسے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ اس نے بھی عرض کیا کہ والدین کی اطاعت ضرور کرنی ہے، لیکن جہاں پر وہ شرک کا حکم دیں وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ والدین کا بڑا رتبہ ہے، مقام ہے۔ اولاد کو یہ دیکھنا چاہیے اگر کچھ ایسی ناچاکی والدین کے درمیان ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے وہ والدین کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ والدین کا احترام ہر صورت میں اولاد پر واجب ہے، چاہے انہوں نے اچھا سلوک کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یہ جناب ہاجرہ کی تربیت تھی کہ جس کی وجہ سے جناب اسماعیل پروان چڑھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے جاری ہوا، اور اسی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سارا سلسلہ جو آگے چل رہا ہے۔ جناب سارہ کو دیکھ لیجیے۔ اب جناب سارہ چونکہ جو اولاد ہوتی ہے اس میں ماں کا عکس بھی ہوتا ہے، باپ کا عکس بھی ہوتا ہے، لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ جب شادی کی جائے تو دونوں کو، خاتون کو بھی اور مرد کو بھی، کہ آپ دیکھیں کہ کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، دونوں کو اختیار دیا گیا کہ آپ دیکھ بھال کر انتخاب کریں۔ اگر مرد کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں خصوصیات ذکر کی گئیں، اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اگر خاتون سے شادی کرنی ہے اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، چونکہ یہ دونوں خصوصیات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ شاید بعید نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی اس وقت جو حالت ہے ان میں جو دوسری اقوام کی نسبت حسادت ہے وہ شاید جناب سارہ کی وجہ سے ہو، چونکہ والدہ میں یہ خاصیت پائی جاتی تھی تو اولاد میں بھی امکان موجود ہے کہ ان میں بھی یہ خاصیت پائی جاتی ہو۔ اس کے بعد جو دوسری خاتون جن کا قرآن نے ذکر کیا وہ جناب آسیہ ہیں۔ نام ان کا بھی ذکر نہیں کیا قرآن نے، صرف کردار ذکر کیا۔ امراتہ فرعون کی بیوی کہہ کر خطاب کیا، نام نہیں لیا جناب آسیہ کا۔ روایات میں ہے، روایات میں ملتا ہے کہ کائنات کی 4 باافضل ترین خواتین میں سے ایک جناب آسیہ ہیں، ایک جناب مریم ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ
علیہا، یہ کائنات کی 4 بافضل ترین خواتین ہیں، اور یہ مسلمانوں کی متفقہ احادیث ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی یہ احادیث موجود ہیں اور شیعہ کے ہاں بھی یہ احادیث موجود ہیں۔ خود بخاری اور مسلم میں یہ احادیث موجود ہیں جناب سیدہ کے بارے میں، حتیٰ جو ہے وہ تنہا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کائنات کی سب سے افضل خاتون ہیں۔ یہ روایت بھی جو تقریباً دونوں کے ہاں موجود ہے، لیکن یہ روایت کہ اس میں 4 خواتین کا تذکرہ ہے، یہ دونوں کے ہاں موجود ہے۔ حتیٰ یہ روایت بھی موجود ہے کہ جناب آسیہ جنت میں جناب خدیجہ کی ہم نشین ہوں گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ابھی جو ہے ان کے ایام وفات آ رہے ہیں، تو ان کے ہم نشین ہوں گی۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ ماں نہیں تھی، یعنی جو رشتے ہوتے ہیں معمولاً خاتون یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ کوئی نمایاں رشتہ نہیں ہے ان کا۔ قرآن نے ان کو مثال کے طور پہ ذکر کیا۔ ایک دفعہ ان کا ذکر جو ہے وہ حضرت نوح اور لوط کی بیوی کے مقابلے میں ہوا، کہا کہ ان دونوں کی بیویاں ایسی تھیں، خانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، مذمت میں بیان ہوا، اور اس کے مقابلے میں مثال دی جناب آسیہ کی، کہ جناب آسیہ وہ کہ جو فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی مومنہ تھیں، وہ نبی کی بیویاں تھیں، انہوں نے نبی کو تنگ کیا، اذیت کی، ان کے ساتھ خیانت کی، یہ ان کا کردار تھا، یہ منفی پہلو تھے۔ البتہ خود پیغمبر کی جب ازدواج کا ذکر کیا گیا تو وہاں پر مذمت کی گئی، 2 خواتین نبی کے ازدواج میں ایسی تھیں کہ ان کی مذمت کی گئی، اور حتیٰ یہ کہا گیا ان تتوبا، اگر یہ دونوں توبہ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ خدا آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ نبی کی بیوی ہوتے ہوئے، نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے، نبی کی تعلیمات دیکھتے ہوئے، نبی کا کردار دیکھتے ہوئے، پھر بھی ان کی یہ حالت تھی۔ لیکن آفرین ہو اس خاتون پر کہ جو نبی کے گھر میں نہیں ہے، جس نے نبی کا کردار نہیں دیکھا، جس نے نبی کی سیرت نہیں دیکھی، جس نے نبی کی زندگی نہیں دیکھی، ایک کافر کے گھر میں کافر کی زوجائیں، لیکن خدا پر ایمان لے کر آتی ہیں، اس پر باقی رہتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ نے وہ معجزہ دکھایا، وہ جو ماجرا ہوا بعض روایات میں ہے کہ جب وہ سانپ، اس نے جادوگروں کو بلایا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئیں، اور حضرت موسیٰ نے اس کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا، یہ اژدہا بن گیا، اس نے رسیوں کو نگل لیا۔ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد جادوگر بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ اور روایات میں کہ اسی واقعے کے بعد جناب آسیہ بھی مسلمان ہو گئی۔ جب مسلمان ہو گئیں تو فرعون نے اب ظلم و ستم شروع کر دیا، کہا کہ آپ اس سے دین سے واپس پلٹیے، توحید کا انکار کریں۔ جناب آسیہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے جو ان پر تشدد کیا گیا، جناب آسیہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں۔ اسی ظلم اور تشدد کی وجہ سے جو فرعون نے ان کے ساتھ کیا کہ آپ ایمان کیوں لے کر آئیں، اسی ایمان لانے کے جرم میں جناب آسیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ جناب آسیہ کا کردار تھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو نجات دلانے میں حضرت آسیہ کا کردار تھا۔ فرعون نے سن رکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا میری سلطنت میں کہ جو میری سلطنت کو نابود کر دے گا۔ اس نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو یہ خوف ہوا کہ یہ بچہ تو مار دیا جائے گا، تو خدا نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان کے ذہن میں، دل میں یہ ڈالا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں رکھیے اور پانی میں بہا دیجیے۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو لیا، صندوق میں ڈالا اور پانی میں بہا دیا۔ یہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل کے پاس سے وہ نہر گزرتی تھی،
وہاں پر انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک صندوق آ رہا ہے. اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ یہ صندوق لے آؤ. صندوق لایا گیا تو انہوں نے کھول کے دیکھا انتہائی خوبصورت بچہ یہاں پر موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ بچہ نہ ہو جس نے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے. جناب آسیہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بچہ تو ہمارا اپنا جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، ہم اسے پالیں گے. چونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. کہا کہ ہم اس کو لے لیتے ہیں، ممکن ہے کہ کل یہ ہمارا سہارا بنے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، اس کو قتل نہ کرو. مثلا عسیٰ ان ینفع، کہ شاید اس کے ذریعے سے ہمیں کل فائدہ ہو جائے، یہ ہمارا سہارا بن جائے. تو فرعون نے جو ہے وہ جناب آسیہ کی بات مان لی، حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، اور پھر خدا نے وہ وسائل فراہم کر دیے کہ حضرت موسیٰ کی ماں ان کے پاس آ گئیں اور ان کو جو ہے وہ پرورش ان کی کرنے لگے. خدا نے جناب آسیہ کے ذریعے سے جناب موسیٰ کی پرورش کا انتظام کیا، اور جناب موسیٰ جتنا عرصہ پرورش پائے انہوں نے جناب آسیہ کی گود میں پرورش پائی. یہ ان خاتون کا کردار تھا. اس کے بعد تیسری خاتون جن کا کردار بہت ہی اہم ہے، اگرچہ وقت نہیں ہے، یعنی کہ جناب زلیخا کا تذکرہ بھی کیا جاتا، ورنہ وہ بھی جو ہے وہ ایک اہم کردار تاریخ میں خواتین میں، کہ جس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے اور ایک منفی پہلو بھی ہے. یعنی ان کی زندگی کا ایک حصہ منفی گزرا، ایک مثبت گزرا. انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو ان کا تذکرہ بھی کچھ کریں گے. تیسری جو خاتون ہے وہ حضرت مریم ہے. حضرت مریم جنہیں عذرا بھی کہا جاتا ہے، جو پاک اور پاکیزہ اور باعفت ترین خواتین تھیں. قرآن نے خصوصیت کے ساتھ جناب مریم کا کردار بیان کیا، جناب مریم کا تذکرہ کیا. اس کی چند وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ کہ چونکہ مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ آنا جانا تھا، روابط تھے. جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جاتے ہیں اور پھر مشرکین کا وفد حبشہ پہنچتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باغی ہیں، فرار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ جناب مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑا عجیب و غریب ہے. وہاں پر نجاشی مسلمانوں سے سوال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہاں پر جناب جعفر طیار سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کر کے نجاشی کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا یہ مقام ہے. دوسری مرتبہ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد پیغمبر نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، اور مختلف علاقوں سے وفد آنا شروع ہو گئے. نجران جو عیسائیوں کا علاقہ تھا، اور اس میں مختلف جو ہے وہ بستیاں تقریباً جو ہے وہ یمن کے قریب یہ بنتا ہے، یعنی کافی فاصلہ ہے، چند دن کا فاصلہ جو ہے وہ مکہ سے لے کر یا مدینہ سے لے کر یمن تک ہے. اب یہ لوگ آئے پیغمبر کے پاس، تین سرکردہ افراد، ایک ان کا سیاسی لیڈر تھا، ایک مذہبی لیڈر تھا، اور ایک ان کا جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ سماجی طور پہ ایک سرکردہ فرد تھا. تین یہ افراد جو چیدہ تھے، یہ آئے پیغمبر کے پاس اور انہوں نے آ کر سوال کیا، سوال و جواب کرنا شروع کر دیے. وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو وہاں قرآن نے یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کا کیا مقام ہے، حضرت مریم کا کیا مقام ہے. حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ حضرت مریم کے بیٹے. پھر وہ سارا معاجرہ حضرت مریم کا ذکر کیا گیا. کچھ اس کا تذکرہ آل عمران میں اور کچھ جو ہے وہ سورہ مریم میں، کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے چونکہ یہ یہودی تھے اور اسی دین کے پیروکار تھے یہود کے، ان کی والدہ نے منت مانی کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا، اولاد دی، اولاد میں بھی بالخصوص بیٹا، ان کی مد نظر یہ تھا کہ خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو عبادت خانے کو دے دوں گی، عبادت گاہ کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی. اب جناب مریم کی والدہ جن کا نام حنا ذکر کیا جاتا ہے، ہنا ہے نون الف سے ہوتا ہے، حنا ہے نون ہے سے، حنا، ان کا نام جو ہے وہ روایات میں حنا ذکر کیا جاتا ہے. جناب حنا نے
دیکھا کہ میں نے تو بیٹے کے لیے دعا کی تھی، خدا نے بیٹی دے دی، تو پریشان ہوئیں اور خدا سے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، لیس الذکر کالانثی، کبھی بھی بیٹی جو ہے بیٹے کی مانند نہیں ہو سکتی ہے، میں نے تو بیٹا مانگا تھا، آپ نے مجھے بیٹی دے دی، لیکن بہرحال خدا نے دے دی، پریشان نہیں ہوئے۔ ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، یہ خدا نے کیا دے دیا، ہم نے تو بیٹا مانگا تھا۔ اور بیٹی کو ننگ و آر سمجھا جاتا ہے، وہی جیسے جاہلیت میں تھا، آج بھی بعین ہی ویسے ہے، بیٹی کی ولادت کو ننگ و آر سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ ننگ و آر ہوتا تو کبھی بھی خدا اپنے پیارے نبی کو بیٹی کی صورت میں تحفہ نہ دیتا، نہیں، بیٹی خدا کی رحمت ہے، جیسے بیٹا نعمت ہے، خدا نے بیٹی بھی اولاد کی صورت میں ایک نعمت دی، بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہماری بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا تو ہماری نسل اس سے چلے گی، ہمارا نام اس سے باقی رہ جائے گا۔ جیسے جاہلیت میں وہ اشعار بھی پڑھتے تھے، بنونا بنو ابنائنا، یعنی ہماری اولاد وہ جو ہمارے بیٹوں کی اولاد ہے، جو ہماری بیٹیوں کی اولاد ہے وہ تو ہماری اولاد نہیں، وہ تو غیروں کی اولاد ہے۔ آج بھی ہے نہیں، یہ تصور پایا جاتا ہے اور یہ جاہلانہ تصور ہے۔ آپ میں سے کسے یاد ہے کہ اس کے چوتھے جد کا کیا نام تھا؟ کسی کو یاد ہے کہ 4-5 نسل پہلے پردادا یا اس سے آگے مثلا دیکھ لیں کیا نام تھا؟ کسی کو یاد نہیں ہے، وہ نام کہاں گیا؟ اتنی اولاد ہوتے ہوئے بھی آج ان کا نام باقی نہیں ہے۔ ان چیزوں سے نام باقی نہیں رہتا کہ اگر بیٹی ہوگی تو نام جو وہ مٹ جائے گا، اگر بیٹا ہوگا تو نام باقی رہے گا، نہیں، بیٹے سے بھی نام باقی نہیں رہ سکتا۔ چند نسل کے بعد انسان بھول جاتا ہے، انسان وہی باقی رہتا ہے جس کا کردار باقی رہتا ہے۔ آج کس کا کردار باقی ہے؟ مثلا آپ دیکھ لیجئے علامہ اقبال کا کردار باقی ہے، اور ایسے افراد حتیٰ مسلمان نہیں تھے، عبدالستار ایدھی، ان کا کردار باقی ہے۔ جو ہمارے علماء تھے، شیخ طوسی کا نام باقی ہے، شیخ صدوق کا نام باقی ہے، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، ان کا نام باقی ہے۔ ان کی اولاد کو آج کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ان کے نام، ان کے کام کو سب جانتے، لہذا ایک جاہلیت ہے آج بھی۔ تو یہ جب ولادت ہوئی تو پریشان ضرور ہوئیں، لیکن وہ اپنے جو ارادہ تھا اس سے منصرف نہیں ہوئی۔ انہوں نے جب جناب مریم بزرگ ہو گئی، بڑی ہوگی تھوڑی سی، تو انہوں نے کلیسا کے حوالے کر دیا، کہا کہ میں نے چونکہ منت مانی تھی کہ جو مجھے خدا اولاد دے گا وہ میں کلیسا کو دوں گی، لیکن بیٹا نہیں ہوا، اس کے بدلے میں بیٹی ہوگی، تو یہ میں بیٹی اپنی وقف کرتی ہوں، کلیسا کے حوالے کر دی۔ یہاں پر ان کی کفالت کا مسئلہ پیش آیا، قرعہ ڈالا گیا، جناب زکریا لگتے ہیں جناب مریم کے، جناب زکریا بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، جناب زکریا کے ہاں بھی اولاد نہیں ہے۔ جناب زکریا کی خواہش یہ ہے کہ جناب مریم کی کفالت، پرورش کی ذمہ داری جناب زکریا کو ملے، اور جو باقی راہب ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہمیں ملے، لہذا 3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا اور مختلف انداز میں ڈالا گیا۔ کہا کہ پانی میں قلم پھینک، ایک دفعہ کہا کہ جس کی قلم رکی رہے گی وہ جیت جائے گا، اور باقی جس کی روانہ ہو جائے گی پانی کے بہاؤ پر وہ جیت جائے گا۔ جناب زکریا کی جو ہے وہ قلم جب انہوں نے پھینکی تو وہ رک گئی۔ دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس کرتے ہیں، جس کی قلم پانی کے بہاؤ پر چلے گی وہ کفالت کرے گا، باقیوں کا حق نہیں ہے۔ اب جب دوبارہ قرعہ ڈالا تو حضرت زکریا کی قلم جو ہے وہ پانی کے رخ پر چلنا شروع ہو گئی، جو حوض تھا اس میں۔ اب تیسری دفعہ انہوں نے کہا پھر ڈالتے ہیں، اب پانی کے الٹے رخ پر جس کی قلم چلے گی اس کو کفالت کا حق ہے۔ تیسری دفعہ قرعہ پھر جناب زکریا کے نام نکلا، اب وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جناب زکریا ہی ان کی کفالت کریں گے۔ جناب زکریا نے کفالت کرنا شروع کر دی۔ جناب مریم مشرق کی سمت میں ایک حجرہ تھا، محراب فی الحال ابھی جو محراب کہتے ہیں ہم مسجد میں، وہ جو آگے پیش نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی اسے محراب کہتے ہیں، لیکن لغت میں محراب اسے نہیں کہتے۔ محراب جو ہے وہ ایک ایسی جگہ جو بلند ہو اور ایک کمرے کی طرح وہاں پہ عبادت کی جائے، اس کو محراب کہتے ہیں۔ جناب مریم جس کمرے میں
تھوڑی اونچائی پہ تھا، وہاں پر عبادت کرتی تھی، اس کو محراب کہتے تھے۔ حضرت زکریا نے ان کی کفالت شروع کر دی، عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا جب بھی جناب مریم کے پاس جاتے تو جناب مریم کے پاس تازہ پھل رکھے ہوتے تھے، تازہ کھانا رکھا ہوتا تھا، حالانکہ ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس یہ موسم نہیں ہے ایک پھل کا، ابھی آم کا موسم نہیں ہے، اس موسم میں آپ کو تازہ آم مل جائے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور پھر جناب مریم کا کسی کے ساتھ واسطہ بھی نہیں تھا، تعلق بھی نہیں تھا، آنا جانا بھی نہیں ہے، وہ اپنی عبادت میں حجرے میں جو مشغول ہیں۔ تو ایسے میں ان کے پاس پھلوں کا پڑے رہنا یہ جناب زکریا کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی۔ تو جناب زکریا نے جب دیکھا کہ ان کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے؟ بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو کہا ھذا من عند اللہ، یہ خدا کی جانب سے ہیں، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جناب مریم نے جب یہ کہا، اب معمولاً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی چیز دیکھتے ہیں، کسی کے پاس کچھ خدا کی نعمت دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں دے دیا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، یا ہمارے پاس ہے یا نہ ہو، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا تو میں زیادہ حقدار تھا، یہ منصب میرے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے تھی، فلاں کا میں زیادہ حقدار تھا۔ ایک حسد پیدا ہوتا ہے، اور خصوصاً جب بڑے اور چھوٹے میں امر دائر ہو جائے، ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، تو بڑا کہتا ہے کہ میں بڑا تھا، حق میرا تھا، مجھے بننا چاہیے تھا۔ جیسے حابیل اور قابیل میں، قابیل کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، مجھے جانشینی کا حق مجھے ہے، حابیل چھوٹا ہے لہذا ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ جناب زکریا انہوں نے دیکھا کہ جناب مریم کو خدا نے دیا ہوا ہے، حسد نہیں ہوا، فوراً ذہن میں خیال آیا، کہا کہ وہ خدا جو مریم کو عطا کر سکتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ مجھے بھی دے گا۔ یعنی یہ دیکھ کر انہوں نے اس سے درس لیا کہ خدا کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ حسود یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں کمی ہے، کوئی خدا نے اس کو دے دیا، اب اس کے پاس ختم ہو گیا، میرے لیے باقی نہیں بچا۔ لیکن جناب زکریا نے اس سے برعکس سوچا، کہا کہ وہ خدا جو اس موسم میں بھی حضرت مریم کو یہ چیزیں عطا کر رہا ہے، کیا وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہو گئے اور حضرت زکریا نے خدا کو پکارا اور خدا سے اولاد کے لیے دعا کی کہ خدایا تو مریم کو دے رہا ہے تو کیا تو مجھے نہیں دے سکتا؟ تو خدا نے جناب زکریا کو جناب یحییٰ عطا کیا۔ حضرت یحییٰ اس دعا کے بعد خدا نے جناب زکریا کو اولاد عطا کی، اور یہ بھی پیری میں، جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور حتیٰ ان کی زوجہ نے بھی تعجب کیا کہ اس عمر میں ہمارے یہاں اولاد ہوگی۔ تو کہا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا یہ قدرت رکھتا ہے۔ جناب مریم جب کچھ اور عرصہ گزرا تو جس کام کے لیے خدا نے جناب مریم کو یہاں بھیجا تھا، اب اس کا وقت آ گیا۔ جناب مریم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کر ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے بطن سے جناب عیسیٰ کی ولادت ہونی ہے۔ اب جناب مریم پاکیزہ، باعفت، عذرا، ایسی خاتون جن کا کسی کے ساتھ آنا جانا ہی نہیں ہے اور ہمیشہ عبادت میں مشغول ہیں، لوگوں کو ان کے بارے میں بڑا اچھا تاثر ہے۔ ایک دم سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر آنا کہ ان کے ہاں اولاد ہو گئی اور بنا شادی کے، معاشرہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ان کو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے ہاں کچھ چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو لوگ جو وہ آ کر جو افسوس کرتے ہیں یا آ کر جس طریقے سے سوال کرتے ہیں، نہ پوچھے کیا ہوتا ہے۔ کسی کے یہاں خدا نہ خاصہ میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی تو یہ تو جو کچھ ہوا سو ہوا، اب جو لوگ آ کر کریں گے، جس طریقے سے تسلی دیں گے، جس طریقے سے سوال کریں گے، وہ ایک علیحدہ مصیبت ہوتی ہے۔ یہاں پر جناب مریم کے ہاں جب یہ سارا ماجرا ہو گیا، فرشتے نے آ کر انہیں
خوشخبری دی جناب عیسیٰ کی ولادت کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ بس خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جب وقت قریب پہنچا تو جناب مریم گھر سے جہاں پہ تھیں وہاں سے باہر چلے گئیں، وہاں پر جا کر ویرانے میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب پریشان ہے کہ میں کیسے لوگوں کو بتلاؤں؟ تو خدا نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، بلکہ خدا پر یقین رکھیں، اور آپ نے لوگوں سے بولنا نہیں ہے۔ اگر لوگ جب آپ سے پوچھیں تو آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود جواب دے دے گا۔ جناب مریم آئیں، جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے تانا دینے شروع کر دیے، کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی اس قبیلے سے جس سے تھیں اس سے مخاطب کیا کہ آپ کے خاندان میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ جناب مریم نے کہا کہ جو پوچھنا ہے اس بچے، اشارہ کیا، کہا کہ جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بچے سے پوچھیں، بچہ تو بولنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں، اشارہ کیا کہ یہ بتائے گا۔ وہاں پر خدا کی قدرت سے جناب عیسیٰ گویا ہوئے، انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا نبی ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اپنی والدہ کی پاکیزگی کی، طہارت کی گواہی دی۔ کہا کہ میری والدہ کا کوئی قصور نہیں، یہ خدا کا معجزہ ہے، تاکہ لوگوں کو اس طریقے سے خدا نے سمجھایا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ جناب مریم کا کردار تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے خدا کی راہ میں قربانی دی، یہ سب کچھ برداشت کیا اور حضرت عیسیٰ کی پرورش کی۔ اس کے بعد چوتھا کردار مختصر طور پر جناب زلیخا کا۔ جناب زلیخا، جناب یوسف جب آئے اور آ کر انہوں نے پرورش پانی شروع کر دی، خریداری کے بعد مصر میں جناب زلیخا کے پاس، اور اس کے بعد وہ سارا ماجرا جو کچھ ہوا، اس کے بعد جناب یوسف جیل میں، لیکن جناب یوسف نے استقامت دکھائی۔ برائی کے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے کھلے ہوئے تھے، تمام کی تمام وسائل فراہم تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تمام گناہ کی دعوت حضرت یوسف کے لیے۔ لیکن حضرت یوسف وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ تمام وسائل کے ہوتے ہوئے، تمام اسباب کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس سے پرہیز کیا، حتیٰ اس نے اپنے بت پر پردہ ڈال دی، کہا کہ یہ جو ہے وہ نہ دیکھے، کہا یہ اس پہ پردہ ڈال دیا، لیکن وہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد استقامت دکھائی، حالات نے تبدیل ہونا شروع کیا، اور جب حالات تبدیل ہو گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جناب یوسف عزیز مصر ہیں اور زلیخا بالکل فقیر ہو چکی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف اس کو ملے اور کرتے کرتے وہ خدا کے عشق میں مبتلا ہو گئی، یعنی اس نے اس جسمانی اور مادی عشق سے سفر شروع کیا اور خدا کے عشق تک پہنچ گئی۔ جب وہاں پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اصل عشق تو خدا کے ساتھ ہے، لہذا جب یوسف اس کو مل بھی گئے، جناب یوسف کی زلیخا کے ساتھ شادی بھی ہو گئی، تو اب اس نے اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں مشغول کر لیا، کہا کہ اصلی معشوق تو خدا کی ذات ہے، باقی یہ سب جس کے پیچھے میں آج تک بھاگتی چلی آ رہی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو یوسف اتنا خوبصورت ہے تو جو یوسف کے بنانے والا وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ خدا کی خوبصورتی ہو، خدا کے جمال کو اسے درک کر لیا، خدا کی معرفت اسے حاصل ہو گئی، لہٰذا وہ سیدھے راستے پر آ گئی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں انہی قرآنی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہماری عبادات و طاعات کو قبول فرمائے۔ الہی بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات آسان فرما، ہم سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما، ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔